بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ درس سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ رمضان المبارک کا برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا مہینہ، اس کی آمد ہے، اور اس کے لیے مجھے آپ کو ابھی سے جو ہے وہ ایک تیاری سٹارٹ کر دینی چاہیے کہ اس مہینے کو میں نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ گزارنا ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوتا تھا۔ کل کے درس میں ہم نے تلاوت قرآن پاک اور مسجد سے ان کا لگاؤ بیان کیا، اور آج کی گفتگو یہ ہے کہ ویسے بھی نیکیوں کے معاملے میں رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ سے وسلم یہی تربیت دیا کرتے تھے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ یہ نہ سوچو کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے آپ کے حساب اور ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی کو بہت مہنگے داموں خرید لے، اور اس سے مہنگے دام کیا ہوں گے، اس سے مہنگی قیمت کیا ہوگی کہ وہ رب العالمین ہے۔ اگر وہ راستے میں چلتا ہوا کوئی بندہ ایک کانٹے دار جھاڑی کو اتار دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا، تم سے پہلی امتوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ چلتا ہوا بندہ جو ہے وہ راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو اتار دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اسے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ عورت جو ساری زندگی گناہ کرتی رہی، بدکار عورت، وہ اگر ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے، پیاسے کتے کو، تو نبی علیہ السلام سمجھاتے ہیں یہ بات، اللہ رب العالمین اس کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا مہمان بنا دیتا ہے۔ ایسی بے شمار روایات موجود ہیں۔ وہ رب ہے، کوئی بھی نیکی کا کام نیت خالص ہو، طریقہ نبی علیہ السلام کا ہو، اللہ کا خوف اور ڈر دل میں ہو، تو نبی صاحب نے بتایا کہ ایک بندہ جس نے لم یعمل شیئا قط، یہ بڑے خاص لفظ ہیں، اگر توجہ کی جائے تو اس سے رب رحمان کی رحمت کا بڑا ہی اندازہ اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں کوئی۔ ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے، وہ توحید والا بندہ ہے، موحد ہے، شرک والی گندگی نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے علاوہ کبھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا۔ ہاں ایک کام وہ کرتا تھا، وہ کیا کام تھا جی؟ وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے جو حساب کتاب ہے نا، اس نے ملازموں کو کہا تھا یار ادھار دینے والا بندہ آئے نا تو اسے اگر دیکھو نہیں دے سکتا تو ڈھیل دے دیا کرو، پھر دیکھو پھر مانگے پھر ڈھیل دے دیا کرو، دیکھو بالکل ہی نہیں دینے کے قابل رہا بیچارہ، بالکل ہی ڈیڈ ہو گیا، اس کے کھاتے کو صاف کر دیا کرو، میری طرف سے معافی ہے اس کو، میں نے کچھ بھی نہیں لینا اس سے۔ نبی علیہ السلام فرمایا یہ وہ بندہ تھا جس زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی سوائے اس کام کے۔ وہ مرا، رب رحمان سے ملاقات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جو ہے نا، وہ جب اسے جنت کے معاملات ہونے لگے، اس نے کہا مالک میں نے تو کبھی کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ تو مالک نے کہا تو لوگوں کے ادھار کے کھاتے صاف نہیں کیا کرتا تھا؟ جی کرتا تھا۔ تو رب رحمان نے کہا میں نے تیرے گناہوں کے سارے کھاتے جو ہیں وہ صاف کر دیے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو، یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو بس وہ نیکی پھر کچھ اور ہی رنگ لے آتی ہے۔ کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ویسے رمضان سے ہٹ کے میں باتیں کر رہا ہوں تو رمضان میں تو معاملات اور آگے ہو جانے چاہیے۔ ایک بندہ آیا، اس نے، عربی لوگ تھے، وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی تھی، دین جو ہے وہ اتر رہا تھا، شریعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھائی جا رہی تھی، سکھائی جا رہی تھی، وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ایک بندہ آیا، اس نے اپنے الفاظ میں جو ہے نا وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات کچھ کہے۔ نماز ہو رہی تھی، نماز ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من المتکلم، کون بولا تھا پیچھے؟ صحابہ کرام ڈر گئے، وہ بندہ بھی ڈر گیا۔ پھر پوچھا کون بولا تھا؟ کوئی نہیں بولا۔ پوچھا کون بولا تھا؟ کوئی نہیں بولا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا حالات کو، فرمایا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، کون بولا تھا؟ وہ ڈرتا بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرے منہ سے کچھ یہ لفظ نکل۔ کیا لفظ تھے؟ کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ یہ کوئی لفظ نبی علیہ السلام نے نہیں بتائے تھے، وہ عربی لوگ تھے، بس اس کے منہ سے پتہ نہیں کس محبت بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے کلمات نکلے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے اس لیے پوچھتا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ 30 سے زیادہ فرشتے جو ہے وہ سپیڈ میں جا رہے ہیں رب رحمان کے پاس، سب سے پہلے تیری اس الفاظ کا اجر و ثواب کون پہنچائے گا؟ تیرا معاملہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔
کہنے کا مطلب ہے پتہ نہیں ہوتا انسان کی کس وقت کی کون سی نیکی کیسے قبول ہو جائے، اور اس میں مجھے آپ کو بہت زیادہ شوق اور رغبت ہونی چاہیے۔ صحابی جو ہیں وہ کھا رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کہا اعلان ہوا جہاد کا۔ صحابی کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، وہ کچھ جو منہ میں تھی وہ کھا لی، جو ہاتھ میں تھی وہ پھینک دی، واپس پلیٹ میں رکھ دی، اور سیدھے جو ہے وہ جہاد کے لیے نکل گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ ان کی شہادت کو قبول بھی کر لیا، یعنی یوں سمجھے وہ کچھ کھجوریں کھائیں اور باقی کے لیے وہ اللہ پاک کی جنت کے مہمان بن گئے۔ صحابی موجود ہیں، پہلی رات کی دلہن ہے، سہاگ رات ہے، ادھر بیوی کے ساتھ اپنے معاملات ہوئے، ادھر اعلان ہو گیا کہ نکلو، نبی علیہ السلام کا حکم ہے جہاد کے لیے۔ انہی پاؤں اٹھے اور گئے، اور اللہ کے راستے میں۔ یہ پہلی رات کے دولہے، آج شادی ہوئی ہے، پہلی رات بیگم کے ساتھ بھی پوری نہیں گزاری، جہاد کا اعلان ہوا، نکل گئے جہاد کے لیے، اللہ پاک نے شہادت بھی دے دی۔ وہ صبر والی عورتیں تھیں، دیندار عورتیں تھیں، عقل مند عورتیں تھیں۔ غم دکھ اس دلہن کا کیا حال ہوگا جس کو اپنے دولہے کے ساتھ کچھ گھڑیاں میسر آئیں، ایک رات بھی نہیں وہ گزار سے، اس کا کیا حال ہونا چاہیے۔ لیکن وہ صبر و استقامت کی پہاڑ خاتون جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجتی ہے، حضور ایک عرض کرنی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا وہ میرے شوہر ہیں، ازواجی تعلق قائم کیا تھا، آپ نے جہاد کا اعلان کیا، وہ نکل گئے جہاد کے لیے، غسل نہیں کر سکے، اور بغیر غسل کیے وہ نکل گئے تھے، شہید بھی ہو گئے۔ اس حوالے سے کچھ پریشان ہوں۔ نبی اسلام کہتے ہیں میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس بندے کے لیے عرش والے رب کے فرشتے اترے ہیں جو اسے غسل دے رہے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو، یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کا جذبہ ہے۔ اور یہ رمضان کی باتیں نہیں کر رہا، میں رمضان سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں۔ تو مجھے آپ کو نا ابھی سے تھوڑا سا نا اپنے جذبات کو ایسا کرنا چاہیے، احساسات کو ایسا کرنا چاہیے کہ یار یہ رمضان انشاءاللہ میں بھرپور طریقے سے گزاروں گا انشاءاللہ۔ اس سے میں تسبیحات، اس سے میں استغفار، اس میں میں نوافل، اس سے میں صدقات، اس میں تہجد، تراویح، قیام اللیل، قرآن پاک کی تلاوت، جو نیکی ہو سکی، حسن سلوک، افطاری، جو ممکن ہوا میں کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔